اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. ناظرین محترم، برادران ایمانی، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران امام مظلوم کربلا، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر درد مند انسان امام عالی مقام اور ان کے خانوادے پہ گریہ کرنے کے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھول دیا ہے، اور اس ماہ عزا کا نام سنتے ہی ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قتل حسین مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اسی لیے جب اس ماہ عزا کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر عزادار اور ہر امام کا چاہنے والا امام کے اوپر گریہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور امام عالی مقام نے باطل اور باطل پرستوں کے خلاف یہ قیام کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو، میں کسی جنگ و جدال اور فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام دینے کے لیے نکل رہا ہوں. ادھر یزید شراب کے نشے میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی دین نہیں آیا ہے، یہ تو بنی ہاشم کا ایک رچایا ہوا کھیل تھا. اسی لیے امام نے قیام کیا تھا، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے 72 باوفا اصحاب کو جمع کر کے یزید جیسے بد کردار، یزید جیسے بے حیا کے چہرے پر حسینیت کا تماچا مار کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو، اسلام کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، محافظ اسلام ہم ہیں، اسلام کو بچانے والے ہم ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک عالمی میسیج دیا ہے کہ دیکھو، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام عالی مقام کا یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اس پر بشریت کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آیا ہم حسین والے ہیں یا یزید والے ہیں. اگر حسین والے ہیں تو اس ماہ عزا میں غم زدہ ہو کر فرش عزا بچھا کر دنیا والوں کو پیغام دینا چاہیے کہ دیکھو، حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے والے ہم ہیں، حسین کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہم ہیں. اور حسین کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانیت بچ جائے اور یزیدیت اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے. اور امام حسین نے درسگاہ کربلا سجا کر دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو، اس درسگاہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام بھی ملے گا، اخوت کا درس بھی ملے گا، اور اخلاق کی باتیں بھی ملے گی. عزیزان محترم، کربلا کردار کے سنوارنے کا نام ہے. جہاں انسانیت کو معراج ملتی ہے اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں یزیدیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں مظلوم کو سکون مل جائے اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں اذان کو بقا مل جائے اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں توحید کو حیات مل جائے اسے کربلا کہتے ہیں. اور یہ کربلا کوئی معمولی درسگاہ نہیں ہے. اس درسگاہ میں کوفے کا فقیہ حبیب ابن مظاہر بھی ملے گا، اور یزیدی فوج کا کمانڈر اپنی کمانڈری چھوڑ کر اس درسگاہ میں آ کر اس درسگاہ میں حصہ لے کر دنیا و آخرت کے لیے حر بن جاتا ہے. بلکہ حر ہی نہیں، حر کے آگے حر علیہ السلام لکھا جاتا ہے. عزیزان محترم، اور اس کربلا کی فہرست میں ایک نام جناب جون کا ہے. جناب جون کون تھے؟ حبشہ کے رہنے والے تھے.
افریقہ کے رہنے والے سیاہ فام تھے، اور مولا کائنات نے جناب جان کو فضل ابن عباس ابن عبد المطلب سے 150 دینار میں خرید کر جناب ابوذر کو ہدیہ کیا تھا تاکہ جناب ابوذر کی خدمت کرے۔ اور جب جناب ابوذر کو جلا وطن کیا جا رہا تھا تو جناب جان بھی جناب ابوذر کے ساتھ تھے۔ ابوذر کون تھے؟ جناب ابوذر رسول کے چہیتے صحابی تھے۔ جب ان کو جلا وطن کیا جا رہا تھا تو جناب جان بھی ان کے ہمراہ تھے، اور جب جناب ابوذر غفاری کی وفات ہوئی ہے تو جناب جان پھر مدینے واپس آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام مولا کائنات کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کرتے رہے۔ اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کو کوفے کی ظاہری حکومت ملی ہے تو جناب جان بھی مولا کائنات کے ہمراہ کوفے آئے تھے اور مولا کی خدمت میں تھے۔ اور مولا کائنات کی شہادت کے بعد پھر جناب جان امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر محبت اہل بیت کو اپنے دل میں اجاگر کرتے رہے۔ جب 10 محرم آئی ہے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب جان اسلحہ بنانے میں ماہر تھے، اور شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں امام حسین علیہ السلام کی تلوار کو سائیکل کر رہے تھے۔ دیکھیے جناب جان کا کتنا مرتبہ ہے، امام حسین اور جناب جان میں کتنی محبت ہے۔ جب 10 محرم آئی ہے، ایک مرتبہ جناب جان مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا ہمیں بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، جان تم اپنے نفس کو اس مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم نے تو تمہیں تمہاری عافیت اور تمہاری آشائش کے لیے لیا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب جان نے اپنے کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا، اور قدموں پہ گرانے کے بعد مولا کے قدموں کو بوسہ دینے لگے، اور ایک جملہ کہا، مولا میرا رنگ کالا ہے اس وجہ سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، ان ریحی لنتن وحسبی للئیم ولونی لاسود، مولا مجھے اس وجہ جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں کالا ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں پست خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب جان نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ مولا امام حسین جناب جان کو اجازت دیتے ہیں، اور جیسے ہی جناب جان کو اجازت ملی اور کربلا میں آئے ہیں تو ایک رجس پڑا ہے، اور وہ یہ ہے، کیف تر الفجار ضرب الاسود بالسیف ضربا عن بنی محمد اذب عنہم باللسان والید۔ تم لوگ اس سیاہ فام کی جنگ کو دیکھو کہ یہ اپنے دشمنوں کو کس طرح سے حملہ کر رہا ہے، کیسے حملہ کر رہا ہے، اور میں اس تلوار سے اور اپنے اس زبان اور ہاتھ سے مولا امام حسین کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب جان جنگ کرتے جا رہے ہیں اور رجس پڑھتے جا رہے ہیں۔ روایتوں اور تاریخوں میں ملتا ہے اور مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے جناب جان کو ایک ایسا نیزہ مارا ہے، جناب جان گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے اور آواز دی، آقا اس غلام کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ عزادارو، مقاتل نے لکھا ہے کہ جیسے ہی امام حسین نے اس آواز کو سنا، جان کے لاشے کے قریب آئے اور جان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کر ایک آواز دی، جان تم کہہ رہے تھے کہ مولا میں کالے رنگ کا ہوں، میرا حسب و نسب پست ہے اور میرے جسم سے بدبو آتی ہے، تو آؤ آج میں دعا کرتا ہوں، دنیا تمہارے جسم کو دیکھے گی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دعا کی، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار وعرف
بینہ و بین محمد و آل محمد۔ جیسے ہی مولائے امام حسین نے یہ دعا کی، اب جناب جون کے جسم سے ایک ایسا نور ساتے ہوا دنیا دیکھنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور جو جناب جون کے جسم سے بدبو آتی تھی اب وہ بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بنی اسد کے لوگ شہداء کے لاشوں کو دفنانے کے لیے کربلا میں آئے ہیں تو دور سے ایک ایسی خوشبو ان لوگوں نے محسوس کی۔ جب قریب آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ کسی اور کا لاشا نہیں ہے، جناب جون کا لاشا ہے، جن کے لاشے سے ایک نور ساتے ہو رہا ہے، اور جناب جون کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ وآخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔